السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اے اللہ رحمت نازل فرما حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد پر، کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم، جس طرح تو نے رحمت نازل فرمائی حضرت ابراہیم علیہ السلام پر اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد پر۔ انک حمید مجید، بے شک تو بڑی تعریف کے قابل، بڑی بزرگی والا ہے۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد۔ اے اللہ برکت نازل فرما حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد پر، کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم، جس طرح تو نے برکت نازل فرمائی حضرت ابراہیم علیہ السلام پر اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد پر۔ انک حمید مجید، بے شک تو بڑی تعریف کے قابل، بڑی بزرگی والا ہے۔ میرے بات دہرائیے۔ الحمدللہ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ۔ سب تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں، ہم اس کی تعریف کرتے ہیں اور اسی سے مدد چاہتے ہیں اور اسی سے مدد مانگتے ہیں اور اسی سے بخشش چاہتے ہیں، اور ہم اس پر ایمان لاتے ہیں اور اسی پر بھروسہ کرتے ہیں۔ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات، اور ہم اس کی پناہ مانگتے ہیں اپنے نفس کی برائیوں سے اور اپنے اعمال کی برائیوں سے۔ من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ۔ جسے اللہ ہدایت کی راہ دکھائے اسے کوئی گمراہ کرنے والا نہیں ہے، اور جسے اللہ گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت کی راہ دکھانے والا نہیں۔ وَأَشْهَدُ أَن لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ۔ اور ہم گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ۔ اور ہم گواہی دیتے ہیں کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ اما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة
وكل ضلالة في النار اللهم اجرنی من النار۔ حمد و ثنا کے بعد یقیناً تمام باتوں سے بہتر بات اللہ کی کتاب ہے، اور تمام طریقوں سے بہتر طریقہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے، اور بدترین کام دین میں نئی باتیں یعنی بدعت نکالنا ہے، اور ہر بدعت گمراہی ہے، اور ہر گمراہی دوزخ میں لے جانے والی ہے۔ اے اللہ ہمیں دوزخ کے آگ کے عذاب سے بچا۔ اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار۔ رمضان المبارک کا پاک مہینہ ہے۔ رمضان کا تعریفی خطبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان۔ سیدنا حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ شعبان کی آخری تاریخ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ممبر پر تشریف فرما ہوئے اور ارشاد فرمایا، اے لوگوں، تم پر ایک عظیم اور مبارک مہینہ سایہ فگن ہونے والا ہے، ایسا مہینہ جس میں ایک ایسی رات شب قدر ہے جو 1000 مہینوں سے بڑھ کر ہے، یعنی اس رات میں عبادت کا ثواب 1000 مہینوں کی عبادت سے ملتا ہے، 1 مہینوں کی عبادت سے زیادہ ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کے دنوں کا روزہ فرض اور راتوں کو عبادت نفل قرار دی ہے۔ جو شخص اس مہینے میں ایک نیک عمل کے ذریعے قرب خداوندی کا طلب ہو، وہ ایسا ہی ہے جیسے دیگر مہینوں میں فرض عمل کرے، یعنی نفل کا ثواب فرض کے درجے تک پہنچ جاتا ہے۔ اور جو شخص کوئی فریضہ بجا لائے وہ ایسا ہے جیسے دیگر مہینوں میں 70 فرض ادا کرے، یعنی رمضان میں ایک فرض کا ثواب 70 گنا ہوتا ہے۔ اے لوگوں، یہ صبر کا مہینہ ہے، اور صبر کا ثواب اور بدلہ جنت ہے، اور یہ لوگوں کے ساتھ مواساہ اور خیر خواہی کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ جو آدمی اس مبارک مہینے میں کسی روزے دار کو افطار کرائے اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اور اسے جہنم سے آزادی کا پروانہ ملتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ سن کر صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں سے ہر آدمی اپنے اندر وسعت نہیں پاتا کہ وہ دوسرے کو باقاعدہ افطار کرائے اور اس کا ثواب سے بہریاب۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے جانثاروں کو ایسا جواب دیا جس سے ان کی مایوسی خوشیوں میں بدل گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ یہ انعام ہر اس شخص پر کرتا ہے جو کسی بھی روزے دار کو 1 گھونٹ دودھ یا 1 عدد کھجور حتیٰ کہ 1 گھونٹ پانی پلا کر بھی افطار کرا دے۔ ہاں، جو شخص روزے دار کو پیٹ بھر کر کھلائے تو اللہ رب العزت اسے قیامت کے دن میرے حوض کوثر سبحان اللہ ایسا پانی پلائیں گے جس سے کبھی پیاس نہیں لگے گی، تاکہ وہ جنت میں ہمیشہ کے لیے داخل ہو جائے گا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ ایسا مہینہ ہے جس کا پہلا عشرہ رحمت ہے، درمیانی عشرہ مغفرت اور آخری عشرہ جہنم سے آزادی کا ہے۔ جو شخص اس مہینے میں اپنے غلام، خادم اور ملازم وغیرہ کے بوجھ کو ہلکا کر دے تو اللہ جل شانہ اس کی مغفرت فرماتے ہیں اور آگ سے آزادی دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اے لوگوں، اس مہینوں میں 4 چیزوں کی کثرت رکھا کرو۔ پہلا، کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ، دوسرا استغفار، تیسرا جنت کی طلب، چوتھا آگ سے پناہ، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار۔ یہاں پر کچھ پوائنٹس ذکر ہوئے ہیں،
جیسے کہ اللہ اس مہینے میں مومن کا رزق بڑھا دیتا ہے، سبحان اللہ، اور صبر کا ثواب اور بدلہ جنت ہے۔ اور اس مہینے میں ایک نفل نماز پڑھنے کا یا کوئی نفل عمل کرنے کا ثواب فرض کے درجہ تک پہنچ جاتا ہے، اور جو فرض ادا کرتے ہیں اس فرض کو 70 فرض ادا کرنے کے برابر کا ثواب ملتا ہے۔ یعنی یہ مہینہ بابرکت والا ہے، بہت ساری برکتوں کے ساتھ ہے۔ اے اللہ ہمیں اس مہینے میں خوب خوب عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ رمضان المبارک کی تیاری کیجیے۔ یہ تفصیلی خطبہ رمضان المبارک کا بہترین منشور ہے، جس سے اس ماہ مبارک کی قدرت و قیمت کا بآسانی اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ ضرورت ہے کہ ہم اسے بار بار پڑھیں اور اس کے مطابق اپنے اندر عمل کا جذبہ پیدا کریں، کہ رمضان کی برکتوں کو زیادہ سمیٹنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالی ہماری مدد فرمائے، آمین رب العالمین۔ رمضان کی برکتوں کا اثر۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ یہاں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب رمضان کا مہینہ داخل ہوتا ہے تو آسمان کے دروازے، اور ایک روایت میں ہے کہ جنت کے دروازے، اور ایک روایت میں ہے کہ رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور شیطانوں کو زنجیریں پہنا دی جاتی ہیں۔ سبحان اللہ۔ اس کا مطلب اس مہینے میں جو سرکش شیطان ہوتے ہیں وہ ہمیں پریشان نہیں کر سکتے۔ یہ الگ بات ہے کہ اس مہینے میں اگر انسان خود ہی شیطان والا عمل کرنے لگے، یعنی جان بوجھ کر نمازیں چھوڑنا، جان بوجھ کر روزہ چھوڑنا، تو یہ پورا انسان کی غلطی ہے۔ نہ اس بار ہم رمضان کے مہینے میں شیطان کے بہانے نہیں بنا سکتے، اور اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ شیطانوں کو زنجیریں پہنا دی جاتی ہیں۔ اب یہاں پر ایک سوال اٹھ سکتا ہے کہ اکثر لوگوں کا یہ سوال میرے پاس آتا ہے کہ کیا رمضان المبارک کے مہینے میں اگر کسی شخص کا انتقال ہوتا ہے تو کیا وہ جنت میں ہی جائے گا؟ کیونکہ اس وقت تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذریعے ارشاد ہوتا ہے اور ہمیں حدیثوں سے پتہ چلتا ہے، اور یہاں پہ بھی یہ باتیں ہمیں ظاہر ہو رہی ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ جنت کے دروازے، اور ایک روایت میں ہے کہ رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ تو سوال یہ ہے کہ سر اگر بند کر دیے جا رہے ہیں جہنم کے دروازے، تو اس مہینے میں اگر کوئی بھی مرے گا تو جنت ہی جائے گا، کیونکہ جنت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں۔ تو میرے بچوں، ایک بات اچھے سے سمجھ لیں آپ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس مہینے کی فضیلت کو بیان فرما رہے ہیں۔ اس مہینے کی فضیلت یہ ہے کہ اس مہینے میں ہر شخص کے لیے ایسا راستہ کھولا جاتا ہے کہ جس سے وہ جنت پا سکتا ہے۔ لیکن جب کبھی بھی کوئی شخص رمضان کے مہینے میں مرتا ہے تو ڈائریکٹ جنت یا جہنم کا فیصلہ اس وقت نہیں دیا جاتا ہے کہ اگر کوئی انسان مرا تو اس کو ڈائریکٹ جنت مل گیا۔ یہ آپ اور ہم اچھے سے جانتے ہیں کہ جنت اور جہنم سے پہلے ہمیں قبر میں گزارنی ہے، ہمارا قیامت تک ہمیں قبر میں رہنا ہے۔ تو پہلے جو معاملہ ہوگا وہ قبر کا ہوگا، تو قبر کے بارے میں یہاں پر ذکر نہیں۔ تو ہمیں گمان اچھا رکھنا چاہیے ہر اس شخص کے لیے کہ جو بھی دنیا سے رخصت ہو، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر کے اور ہمارے بھی گناہوں کو معاف کر کے جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر کوئی بھی شخص مر گیا، کوئی بھی شخص دنیا سے چلا گیا تو یہ وہ جنتی کی ہوگا، اس کی گارنٹی ہے۔ کیونکہ بہت سارے کافر لوگ بھی مرتے ہیں، بہت سارے اللہ کی نظر میں برے لوگ بھی مرتے ہیں، بدکار لوگ بھی مرتے ہیں۔ اس مہینے میں کون کس طرح کا عمل کر کے مرا وہ تو صرف اللہ رب العزت جانتا ہے۔ تو ایسے کسی کے بارے میں یہ چیز کہہ دینا کہ اس مہینے میں جو بھی مرے گا وہ جنت میں جائے گا، یہ غلط ہوگا۔ اللہ ہمیں اور آپ کو صحیح علم حاصل کرنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جاتے جاتے کمنٹ میں آمین ضرور لکھیں اور اپنا سجھاؤ یا مشورہ ضرور دیں۔ تب تک کے لیے دیجیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔